फ़लस्तीन के लोگوں کا وہی حال ہے جو کہ کسی زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں کالے لوگوں کا حال تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر حالات ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ تو صرف ایک طرح کی صرف نارمل غلامی تھی کہ آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے، کالوں کی جگہ الگ تھی، گوروں کی جگہ الگ تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کا، مجھے تو کم سے کم یاد ہے کیونکہ میں اس وقت ایک ٹین ایجر تھی جب مسز تھیچر کا زمانہ تھا، اور میں برطانیہ ہی میں تھی، تو نیلسن منڈیلا جیل میں تھے، اور افریکن نیشنل کانگریس ANC جو تھی اس کو ایک دہشت گرد جماعت کہا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ حالات بدلے، اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا ANC سے، اور دہشت گردی کا لیبل ان کے اوپر پوری طرح لگا ہوا تھا۔ اور یہ پھر وہی نیلسن منڈیلا ہے جس کو آج پوری دنیا جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر مانا جاتا ہے، اس کو نوبل پرائز بھی ملا، اور لوگوں کے لیے، بڑے بڑے لیڈروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا آنر تھا کہ جی وہ منڈیلا کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے تصویر اتاری۔ تو زمانہ بدلتا ہے۔ آج 22 دن ہو گئے ہیں فلسطین کے یہ جو موجودہ صورتحال ہے، حماس کو بھی ANC کی طرح ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہی کہا جا رہا ہے، حزب اللہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور شاید یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے عوام کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں بھی کسی کو پتا کہ وہ 75 سال سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ان کی زمینیں چھیلی گئیں، کس طرح جو تھا وہ ایون کہ جو اوسلو ایگریمنٹ تھا جس میں جو زمین تھی فلسطین کی دی گئی تھی، ریاست فلسطین کو دی گئی تھی، وہ بھی جو ہے کس طرح سے جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو الگ کر دیا۔ اگر کبھی آپ کا موقع ہو اس علاقے میں جانے کا تو آپ کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوگی کہ جس طرح کے فلسطینیوں کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آکوپائڈ اس جو فلسطین ہے، آکوپائڈ ایسٹ جیروسلم ہے، جیروسلم کے 4 علاقے ہیں اور 4 کوارٹرز میں ڈیوائیڈ ہے، اور جو ایسٹ جیروسلم ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور وہیں پہ مسجد اقصیٰ کا وقوع ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ میں وہاں پہ اس ایسٹ جیروسلم کے اندر آنے کے لیے جو لوگ باہر سے کام کرتے ہیں، جو غزہ کے وادی سے آتے ہیں، اسٹرپ سے آتے ہیں، ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، تو جب وہ لوگ کام کرنے آتے ہیں، نوکریاں کرنے آتے ہیں، اور نوکریاں بھی ان کے پاس وہی ہوتی ہیں جو کہ نہایت ہی لو لیول کی نوکریاں ہوتی ہیں نا، وہ اسرائیلیوں کے لیے بہت گھٹیا لیول کی نوکریاں جو ہوتی ہیں، مطلب ٹوائلٹ صاف کرنے، ویٹر بننا، یہ اس ٹائپ کی نوکریاں فلسطینیوں کو دی جاتی ہیں، اور وہ بھی وہ ایک خاص پرمٹ دکھا کے، ورک پرمٹ ہوتا ہے ان کے پاس، تو وہ دکھا کے انٹر ہوتے ہیں، اور بہت ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ پیسفل حالات کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ حالات جب کہ حالات ان کے اچھے تھے، لیکن اوسلو ایگریمنٹ کا بھی کسی نے پاسداری نہیں کی گئی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہوں نے 365 اسکوائر کلومیٹر میں غزہ کی اسٹرپ جو ہے اس کے اندر فلسطینیوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ اب جو حالات ہیں وہ میرے خیال میں جو بھی خبریں سنتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ 8,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 400 اسرائیلی مارے گئے ہیں، لیکن اسرائیلی خون جو ہے وہ بہت پاک اور صاف ہے، وہ چوزن پیپل ہیں اللہ کے، اور وہ بہت بڑے لوگ ہیں کیونکہ ان کے پیچھے بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے، اور فلسطینی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان جو حکمران ہیں ہمارے، وہ ان بڑے بڑے لوگوں کے غلام ہیں، اور حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی شخص پاکستان میں لیڈر نہیں بن سکتا جب کہ اس کے پیچھے اوکے نہ ہو امریکہ کا، جب کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی امریکہ نہ ہو، اسرائیل نہ ہو، برطانیہ نہ ہو، یہ ساری حکومتیں نہ ہوں تو بھی آپ یہاں سروائیو تو نہیں کر سکتے نا۔ اور اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو سائفر والے تھے وہ صحیح تھے، کیونکہ وہ تو سارا ایک جھوٹ تھا، وہ ان کو آج بھی موقع ملے تو وہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، اور ان کے تو جتنے لنکس اسرائیل سے ہیں اس کے تو شاید کسی کے بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ الگ کہانی ہے۔ کہانی میری یہ ہے اس وقت کہ 8,000 میں سے زیادہ تر بچے ہیں اور عورتیں ہیں، ان کے پاس نہ اب کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ رہا ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس کھانا ہے، در بدر وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، سارے بارڈرز ان کے بند ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔
اور مجھے بہت افسوس ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اپنے پاکستان میں. برطانیہ میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں، برطانیہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت ان کے پیچھے ہے، امریکہ جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی حکومت پیچھے ہے، لیکن ان کی عوام ایسے نہیں ہے. کل لندن شہر میں ملین مارچ ہوئی ہے، ملین لوگوں کی. اسکاٹ لینڈ میں مارچ ہوئی ہے، مسلسل مارچز ہو رہی ہیں نیو یارک میں، واشنگٹن میں، اور پوری دنیا کے انسان چاہے وہ یہودی ہوں، یہودیوں نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. جوش پیپل فار پیس کے نام سے وہ نکال رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ان آر نیم، ہمارے نام پہ یہ مت کرو سب کچھ. یہ اسرائیلی اور جوز آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ کیریکٹرز، اور American people are different, British people are different. It's their governments who we disagree with, not their people. ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ لوگ بہت اچھی ہیں اور جینوئنلی نائس لوگ ہیں وہ. اور آپ دیکھیں کہ عراق کے لیے بھی وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور جب ٹونی بلیئر نے جھوٹ بول کے وہاں پہ اجازت لی تھی تو اس کے بعد ٹونی بلیئر کہاں گیا؟ ٹونی بلیئر از اے نو بڈی ناؤ، نو بڈی وانٹس ہم، نو بڈی لائکس ہم اینی مور. تو لوگوں کا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ برٹش لوگ یا امریکن لوگ، امریکن گورنمنٹس، امریکن برٹش گورنمنٹ جو کہ اس طرح کا بیہیو کر رہی ہے، اور جرمنی جو کہ ویسے ہی گلٹی کانشیس ہے کیونکہ جو کچھ اس نے اپنی تاریخ میں کیا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ واحد کالونی رہ گئی ہوئی ہے. اس امپیریل پاور، اس کالونائزیشن جو اس نے کی ہے، اور اس وقت کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، سب خاموش ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اگر حضرت علی ہوتے، مولا علی ہوتے، اس وقت اگر خلفائے راشدین ہوتے تو وہ کیا کرتے وہ اس وقت یہاں پہ. یہ کہتے ہیں کہ جی تیسری جنگ جو ہے، وہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جنگ تو اس سے ہوتی ہے نا جو آگے سے لڑے. ہم تو لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے. لیبیا تباہ ہو کے رہ گیا، سیریا تباہ ہو کے رہ گیا، عراق تباہ ہو کے. جھوٹ تھا نا، بالکل جھوٹ تھا کہ جی کیمیکل ویپنز استعمال ہو رہے ہیں. کوئی بھی کیمیکل ویپن نہیں ملا. ہاں اسرائیل نے ابھی استعمال کی ہے وائٹ فاسفورس، لیکن وہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے نا لڑائی، یہ صرف فلسطین کے لیے نہیں ہوگی. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. کیا نیوکلیئر پاور ہے؟ ختم ہو چکی ہیں. اب نیوکلیئر پاور ہے بھی تو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو نیوکلیئر پاور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ آپ وقت بتائے گا کہ پاکستان بھی آئے گا اسی طرح ہوگا. انڈیا اگر حملہ کرے گا کبھی ہم پہ تو اسرائیل اس کا ساتھ دے گا، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا بیسٹ فرینڈز ہیں، اور امریکہ کو انڈیا زیادہ پیارا ہے ہم سے. اسرائیل تو خیر ہے ہی نا اس کا، وہ تو اسی کا بیبی ہے. لیجیٹیمیٹ ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہتی. آئی لیٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو اسی کا ساتھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں جو آرام سے بیٹھے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتی سوائے جماعت اسلامی کے. کیا فلسطین کا ایشو جو ہے وہ کوئی مذہبی ایشو ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ رائٹ ونگ جماعتیں ہی کر سکتی ہیں؟ باقی جماعتوں کو کیا پرابلم ہے؟ کہاں ہے ہم مسلم لیگ نون؟ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا، اس کا جھنڈا بھی ہلایا نواز شریف نے. بلاول بھٹو زرداری جو کہ جن کو میں سپورٹ کرتی ہوں، انہوں نے بھی بات کی اور سکارف پہنا. پی ٹی آئی کا تو مجھے پتہ بھی نہیں، ان کو تو اپنی ہی پڑی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں خود سے بھی الگ سے بھی کرنا چاہیے. ہماری ہیومن رائٹس کی بھی این جی اوز ہیں، اور ہمیں اپنی حکومت پہ زور دینا چاہیے کہ رفح بارڈر جو ہے، جو مصر سے ملا ہوا ہے، اور جنرل سسلی جو ہے جو کہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے، وہ بارڈر کھولے. آخر ان لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ عام لوگ ہیں، عام عورتیں، بچے. آپ یہ دیکھیں کہ چلیں ہسپتال تباہ ہو گئے، 34% ہسپتال جو ہیں وہ اس وقت غزہ میں کام نہیں کر رہے. عام وہ تو جو انجرڈ لوگ آتے ہیں، جو بم سے ہو کے آتے ہیں، وہ تو الگ لوگ ہیں. عام لوگ بھی تو ہوں گے نا وہاں پہ. وہ بھی لوگ ہوں گے جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو کینسر ہے، جن کو ٹانگوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد ہے.
ان کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل غیر انسانی چیز ہے، یہ بالکل ٹوٹل وار کرائمز ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا، ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ یو این او کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے، یو این او کی کوئی نہیں سنتا۔ اور آپ دیکھیں او آئی سی کو، وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ او آئی سی ہی ہے، کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو ملک ہے نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں، تو ان کے اوپر بھی آئے گا، آخر کار ان کے اوپر بھی آئے گا، سعودی عرب پہ بھی آئے گا، یو اے ای پہ بھی آئے گا، اور پاکستان پہ بھی تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس طرح کہ کربلا کی جنگ تھی، یا آپ یزید کے ساتھ تھے یا آپ حسین کے ساتھ تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یزید کے ساتھ تعلقات رکھیں اور حسین کو بھی مانیں، ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ یا یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دو مختلف ہیں۔ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، امام حسین نے فرمایا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت سے یزید آئیں گے اس دنیا میں قیامت تک، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو حسینی بننا پڑے گا۔ اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کھڑے ہوں گے، اگر آپ یزیدی ہیں تو پھر آپ یزیدی رہیں گے۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ تھوڑا سا یزید کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن چلو ہم ان کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ تو یہ تمام مسلمان ممالک جو کہ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا، اور ساتھ ساتھ فلسطین کی بھی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ایفیکٹ ہی نہیں ہے۔ کیسے ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا ان کا ایفیکٹ۔ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، میں نے پہلے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا، مولا کا قول ہے، ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہونا ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ خاموشی جو ہے نا، وہ بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مظاہرہ تو کر سکتے ہیں۔ میں تو کئی لوگوں سے کہتی رہتی ہوں کہ کوئی مظاہرہ کرے، کیوں جماعت اسلامی کرے، لیکن اب کی جماعت اسلامی بھی کرے گی تو میں تو جاؤں گی ضرور، چاہے میرا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تعلق کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ایک مسئلہ اور ہے، ایک کاز الگ ہے، ہیومن رائٹس کا کاز ہے۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ فلسطین جو ہے نا وہ ہم سے الگ ہے۔ فلسطین ہم سے الگ نہیں ہے، فلسطین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قائد اعظم فلسطین کے ساتھ تھے، ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا فلسطین۔ تو یہ آپ سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ چیز ہم پہ بھی آ سکتی ہے، یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا، اور پھر کوئی ہمارا بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اسرائیل اور امریکہ ہمارے خلاف بھی وہی کریں گے جو کہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ہو تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ رفح بارڈر جو ہے وہ کھلنا چاہیے، فلسطینیوں کو جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ جو مل رہی ہے، وہ تو ایویں ہی ہے نا، دکھاوا ہے دنیا کا، دنیا کو چھپ کرانے کا ہے۔ جہاں تک لوگ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو دفاع کا اپنا حق ہے، یہ جو ویسٹرن نعرہ ہے کہ جی ان کو اپنے دفاع کا حق ہے، تو وہ دفاع کا حق سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ ان کو دفاع کا حق ہو سکتا ہے، لیکن ان کو عام لوگوں کو مارنے کا حق نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ قومیں ہیں جو کہ بات کرتی ہیں، جو میں بھی کرتی ہوں، کہ اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں، پلانٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن فلسطینی خون جو ہے نا وہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ خون بہت ہی کوئی گھٹیا ہے، اور اس میں قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہم ہیں قصوروار، کیونکہ ہم جو کہ اس خون کا ڈی این اے جس میں ہمارا بھی ہے، ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، تھنک اباؤٹ اٹ بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو، آپ اپنی حکومت پہ زور ڈالیں، اس جو بھی پپٹ حکومتیں ہماری آتی ہیں، کہ مدد کریں، ان کی کسی طرح مدد کریں۔ ہماری بھی فوج ہے، راحیل شریف وہاں پہ فوج کا سپہ سالار ہے۔ یمن پہ حملہ کیا تھا راحیل شریف کی قیادت میں، لیکن اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تھنک اباؤٹ اٹ۔ دس از بیرسٹر مقصومہ بخاری۔ بہت تکلیف دہ دن ہے، دعا کریں اور پریشر ڈالیں حکومت کے اوپر، اور مصر پہ کہ وہ رفح بارڈر جو ہے وہ کھولے۔ Thank you. Take care of yourself and pray for the best.